بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی آج کی تقریر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جھکنے والے کسی صورت بھی نہیں ہیں۔ ان کی تقریر بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں واضح پیغام دیا ہے ساری بدماشیا کو، ساری مافیا کو، ان سب کو جو عمران خان کو ہٹا کر جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، جو بزدار کو ہٹا کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے، ان سب کو عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے۔ اور اب عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں، اس سب پر ہم ڈسکس کریں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اب تک قوم میں یہ تاثر پھیل چکا تھا کہ عمران خان ہار مان چکے ہیں اور وہ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن آج کی ان کی تقریر میں ان کا لہجہ دیکھیے، ان کے فیس ایکسپریشنز دیکھیے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں، کسی صورت ڈرنے والے نہیں۔ باقی ہوگا کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کامیابی ناکامی دینے والا اللہ ہے، لیکن عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب آج انہوں نے بولا کیا، پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح عمران خان نے غصے میں کہا کہ آج میرا پیغام آپ سب کو ہے، پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ساروں کو، پھر انہوں نے ریپیٹ کیا کہ آپ سب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یعنی ان کا بار بار کہنا کہ ساروں کو، آپ سب کو، یعنی کہ وہ لوگ بھی جو ان کی پارٹی میں ہیں اور وہ لوگ بھی جو ان کے اتحادی ہیں یعنی چودھری، انہوں نے سب کو پیغام دیا کہ مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک اسپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو اوپر لے کر گیا مقابلہ کر کے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور مجھے جیتنا بھی آتا ہے اور مجھے ہار کر کھڑا ہونا بھی آتا ہے۔ میں ایسے حکومت میں نہیں آیا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھا دوں باپ بیٹوں کی طرح کہ پوری پارٹی ہمیں وراثت میں مل گئی ہے۔ یہاں 5 مرلے کا پلاٹ بھی اگر ماں اپنے بیٹے کو یا خاوند کو دیتی ہے تو اس کو بھی ویریفائی کرنا پڑتا ہے، اور یہاں ان کے حوالے پوری پارٹی ہو گئی، کسی نے ابھی تک کاغذ بھی نہیں دیکھا۔ یہ ان کا اشارہ آپ سب جان ہی گئے ہوں گے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی طرف تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری طرف جنرل جیلانی کے گھر کا سریا لگاتے لگاتے پرائم منسٹر بن گئے، یہاں ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام تر آرام و آسائش چھوڑ کر 22 سال بالکل نیچے سے جا کے مقابلہ کیا ہے، مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے، اور میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو کہ جو مرضی کرنا ہے اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ ان کا بار بار سب اکٹھے ہو جاؤ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ان کے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو مل جاؤ، لیکن میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہے۔ اب ان کی آج کی تقریر سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بالکل بھی پینک میں یا ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، مریم نواز باہر جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے 10 دفعہ بھی ریجیکٹ ہوں انہوں نے باہر جانا ہی جانا ہے۔ آصف علی زرداری نے بھی چلے جانا ہے، خورشید شاہ نے بھی جانا ہے، اور پیچھے پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور اگلے سیٹ اپ میں بزدار کی جگہ چاہے چودھری نثار آ جائے چاہے پرویز الہی آ جائے، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے علاوہ چودھری برادران کیا چاہتے ہیں، وہ پنجاب میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، بھلے ان کو نون لیگ کے ساتھ ملنا پڑے یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کر ہی وہ پنجاب ان کو مل جائے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی ایک بہت اہم شخصیت خود وزیر اعظم بننا چاہتی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کر عمران خان صاحب سے بات کریں کہ حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں، حکومت سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اگر میں وزیر اعظم بن جاؤں تو تمام اپوزیشن جماعتوں کو میں قابل قبول ہوں۔ اب عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ ریفرینڈم کرائے یا سپریم کورٹ جائے اور کسی بھی طرح اس ملک میں اسلامی صدارتی نظام لے کر آئے، اور ان تمام بدماشیاں، تمام اپوزیشن اور اپنی ہی پارٹی میں جتنے چور لوگ ہیں
سب کا منہ بند کرا سکے اور اس سب سے پہلے قوم سے خطاب کر کر ان کو اعتماد میں لے، ان کو یہ شعور دلائے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ہماری حکومت دنیا میں پاکستان کو سٹیبل کر رہی ہے، قرضے اتار رہی ہے، اداروں کو خسارے سے نکال رہی ہے اور عوام کو ریلیف بھی چاہیے، تو عوام کو اتنا سمجھنا ہوگا کہ یہ پیسے عمران خان گھر سے تو نہیں لے کر آئے گا نا، قربانی تو عوام کو ہی دینی ہوگی، عوام نے ہی ان چوروں کو سیلیکٹ کیا ہے۔ تو تھوڑا سا صبر کریں، آپ کو ریلیف ملے گا، پہلے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو لینے دیں۔ جرمن تباہ ہوا تھا تو جرمن قوم نے قربانی دی تھی اس کو کھڑا کرنے کے لیے۔ چائنا تباہ ہوا تھا، جو ملک بھی تباہ ہوا وہاں کی قوم نے قربانی دی ہے۔ آپ کا ملک بھی ماڈرن طریقے سے تباہ ہو چکا تھا، تو اب پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے امریکی عوام تو قربانی نہیں دے گی، پاکستانی عوام کو ہی قربانی دینا ہوگی۔ اور ہر نئی آنے والی حکومت میں شرح مہنگائی اس سے زیادہ ہی رہتی ہے۔ صرف ایک آدمی 70 سالہ کرپٹ نظام کے خلاف لڑ رہا ہے، اسے آپ نے اکثریت بھی اتنی نہیں دی کہ وہ کھل کر لڑ سکے۔ 2 بندے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ابھی حکومت گرتی ہے اس کی۔ تو عمران خان کو چاہیے قوم سے خطاب کرے، اسے اعتماد میں لے اور اسے کہے کہ میں ری الیکشن کروانے جا رہا ہوں، آپ مجھے 2/3 اکثریت دیں یا پھر میں نہیں لڑ سکتا اتنی کم اکثریت کے ساتھ۔ اگر آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ اس بندے نے ابھی تک غلط ہی کیا کیا ہے کہ ہم اس کو ہٹانے جا رہے ہیں اور ملک اس کو کس حالت میں ملا ہے کہ ہم اس سے ریلیف بھی مانگ رہے ہیں، یا پھر ہمارے لیے وہی صحیح ہے جو ہمارے نام پر 10 لاکھ روپے کا قرضہ لے کر 1 لاکھ ہمارے اوپر لگا دے گا، باقی 9 لاکھ کھا جائے گا اور ہم اس خوشی میں رہیں گے کہ اس نے ہمیں ریلیف دیا ہے۔ تو عمران خان کو چاہیے قوم سے خطاب کریں، انہیں اعتماد میں لیں، ان کو سمجھائیں، وہ ضرور سمجھیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو آپ صدارتی نظام لے کر آئیں یا دوبارہ الیکشن کرا کے صحیح اکثریت کے ساتھ آئیں تاکہ آپ اس بدماشیہ اس مافیا کے ساتھ لڑ سکیں۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔